علیشا کی آنکھ صبح ایک عجیب سی بے چینی کے ساتھ کھلی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دل پر کوئی اندیکھا بوجھ رکھا ہو جو نہ سمجھ آ رہا تھا اور نہ ہی ہل رہا تھا۔ کمرے پر نظر پڑی تو ہر چیز بکھری ہوئی تھی، آدھے فولڈ کیے ہوئے کپڑے، رات کا خالی کپ اور ایک ایسی خاموشی جو عجیب سی بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اپنے چہرے کو دیکھتے ہی اسے محسوس ہوا کہ آنکھوں میں تھکن ہے، جیسے نیند پوری ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ملا۔ جسم تھکا ہوا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ تھکا ہوا اس کا ذہن تھا، جو بالکل الجھا ہوا اور کلٹرڈ لگ رہا تھا۔ اور سب سے عجیب احساس یہ تھا کہ اسے اللہ سے ایک فاصلے کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ بات اسے ڈرا بھی رہی تھی، کیونکہ وہ نماز پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی اور دین کی طرف اس کا رجحان تھا۔ پھر بھی یہ اندرونی دوری کیوں محسوس ہو رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسی بے چینی کو کم کرنے کے لیے وہ ہمیشہ کی طرح فون کی طرف گئی۔ اسکرول کرتے ہوئے وہ صرف وقت گزارنا چاہتی تھی، دماغ کو ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اچانک اس کی نظر ایک سادہ سے جملے پر رک گئی: صفائی آدھا ایمان ہے۔ یہ الفاظ عام سے نہیں لگے، ایسا لگا جیسے یہ جملہ صرف باہر کی صفائی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کے اندر کی حالت کو بھی مخاطب کر رہا ہے۔ یہیں سے ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، جیسے کسی نے اس کے دل کو ہلکی سے جھنجھوڑ دیا ہو۔ اس ایک لمحے میں اس کی سوچ بدلنے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید مسئلہ صرف تھکن یا ذہنی دباؤ نہیں، بلکہ اندر اور باہر دونوں کی بے ترتیبی ہے۔ اسی احساس کے بعد اس نے اپنی زندگی میں بہت چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں شروع کی۔ بڑی تبدیلیوں کا کوئی زور نہیں تھا، بس سادہ اور آہستہ قدم تھے۔ اس نے اپنی روٹین کو بہتر کرنا شروع کیا، اپنے آپ کی دیکھ بھال پر توجہ دی، ناخن صاف رکھنا، بالوں کو ترتیب دینا اور کپڑوں کو صرف چلانے کے لیے نہیں بلکہ باقاعدہ انداز سے پہننا شروع کیا۔ یہ چیزیں بہت معمولی لگتی تھیں، مگر اس کے اندر ایک عجیب سا فرق پیدا ہو رہا تھا۔ اس کی دادی نے ایک دن اسے دیکھا اور نرمی سے کہا کہ وضو صرف پانی نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کے اندر کی بوجھ کو بھی ہلکا کر دیتا ہے۔ یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ آہستہ آہستہ اسے سمجھ آنے لگا کہ صفائی صرف جسمانی چیز نہیں ہے، یہ ذہن کو بھی متاثر کرتی ہے۔ جب انسان اپنی ارد گرد ترتیب لاتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک سکون پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ باقاعدہ وضو کرنا، اپنے وقت کو منظم کرنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترتیب دینا اس کی ذہنی دباؤ کو کم کر رہا ہے۔ اس کی اندر کی بے چینی پہلے سے کم ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنی عادتوں پر بھی غور کرنا شروع کیا۔ بے مقصد سکرولنگ کم ہو گئی، خود کو برا سمجھنے کی عادت دھیمی پڑنے لگی اور غیر ضروری خیالات کا شور بھی کم ہونے لگا۔ اسی دوران اسے ایک گہرا احساس ہوا کہ اسلام اور انسانی نفسیات دونوں ہی صفائی کو ایک طرح کے ریسیٹ کی حیثیت دیتے ہیں، جہاں انسان اپنی اندرونی حالت کو دوبارہ تازہ کرتا ہے، جیسے دل اور دماغ کو ایک نیا آغاز ملتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں مزید تبدیلیاں آنے لگیں۔ اس نے اپنی گفتگو پر بھی کنٹرول کرنا شروع کیا، سخت الفاظ، غیبت، طنز اور منفی باتوں سے دوری اختیار کی۔ وہ اب پہلے سے زیادہ سوچ کر بولنے لگی تھی۔ اس نے اپنے ماحول کو بھی صاف اور منظم رکھنا شروع کیا۔ پہلے جو کمرہ بکھرا رہتا تھا، اب وہ ترتیب میں رہنے لگا۔ اس نے خود محسوس کیا کہ جب باہر کا ماحول منظم ہوتا ہے تو ذہن بھی زیادہ واضح اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے وضو اور سادہ روٹین نے اس کی نیند کو بہتر کر دیا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ گہری اور پرسکون نیند لینے لگی تھی اور صبح اٹھ کر بھی تھکن کم محسوس ہوتی تھی۔ ہر ہفتے وہ اپنا محاسبہ کرنے لگی، اپنی غلطیوں کو دیکھتی، اپنی سوچ کو سمجھتی اور اپنی سمت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی۔ یہ عمل اس کے لیے بہت اہم بن گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے اندر تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی، نہ کہ صرف سوچ رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب اس نے دوبارہ آئینے میں خود کو دیکھا تو صرف اس کا چہرہ نہیں بدلا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک نرمی، ایک سکون اور ایک اعتماد آ چکا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ ہلکی، زیادہ متوازن اور زیادہ پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ اور اسی لمحے اسے مکمل طور پر سمجھ آ گیا کہ اصل تبدیلی کبھی صرف ظاہری خوبصورتی یا حالات بدلنے کا نام نہیں ہوتی، بلکہ اصل تبدیلی اندر کی صفائی، دل کی سکون اور اللہ کی